کامی ہے وہ اس کا معیار کیا ہے، یا ناکامی اور کامیابی کس کو کہتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں جو اب رواج ہے اس میں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس نے اچھی پراپرٹی بنائی ہوئی ہے، جس کے پاس اچھا گھر ہے، اچھی نوکری ہے، اچھا کاروبار ہے، اصل میں کہتے ہیں کہ یہ سکسیسفل زندگی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی ساری انسانیت خسارے میں. یعنی ٹوٹل اس میں آپ مسلمان بھی لگا لیں، کافر بھی لگا لیں، یعنی آج جو 7.5 ارب کی آبادی ہے اس ساری کی ساری خسارے میں. آگے فرمایا جو خسارے سے باہر آنا چاہتا ہے اس کے 4 سٹیپس ہیں. فرمایا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی جو مسلمان ہو گیا وہ اس خسارے سے باہر آ گیا، وہ پروفٹ میں چلا گیا. آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل کرتا ہے، یعنی وہ صاحب تقویٰ ہو جاتا ہے، اور وہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق کے ساتھ رہتا ہے اور صبر کے ساتھ رہتا ہے. تو جب انسان صبر کرے گا تو قناعت پسند ہوگا، وہ شکر گزار ہوگا. تو جب انسان ناشکری نہیں کرے گا تو آٹومیٹکلی جو اسٹیٹس کانشیس انسان کی ذہنیت ہے کہ ہر چیز کو اجاگر کرنا ہے، ہر چیز آپ نے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کھانا پینا اور دیکھنا. میں نے آج ایک سٹوری سنی تھی اپنا 2-4 دن پہلے کہ ایک لڑکا جو ہے بالکل نئی ایج میں نوجوان لڑکا تھا، وہ جیل گیا چوری کے کیس کے اندر. وہاں جا کے جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر جو قاتل ہے اس کو زیادہ اس کی تعریف کی جاتی ہے، زیادہ اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اور اس نے پھر سوچا کہ جو سیریل کلر ہوتے ہیں جو زیادہ قتل کرتے ہیں ان کو زیادہ پروٹوکول ملتا ہے، ان کو زیادہ عزت ملتی ہے، ڈرتے ہیں نا لوگ. تو ہاں جی، تو اس نے پھر یہ طے کر لیا کہ میں اب سیریل کلر بنوں گا، اور صرف اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، پرومیننٹ کرنے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ چوز کیا، اور اس نے 21 لوگوں کو قتل کیا صرف اسی وجہ سے کہ شاید مجھے لوگ سیریل کلر کہیں. تو لوگوں کا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آج ایک وہ اسٹیٹس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے، وہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ والدہ میرا ہاتھ کٹ گیا تو میں کیا لگاؤں، تو اس نے کہتا ہے اسٹیٹس لگا لو. تو یہ جو ہے کہ ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پبلک کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اگر اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، اصل گھر آپ کا آخرت ہے، آپ نے اس پہ توجہ دینی ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، جو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، جو برائیوں سے روکتا ہے. تو آج اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے پیمانہ وہ رکھنا ہے زندگی گزارنے کا جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، اسوہ حسنہ. آپ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت ان قریب میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا برائے نام مسلمان رہ جائیں گے، یعنی اسلام جو ہے وہ صرف رسمی رہ جائے گا، اور قرآن پاک جو ہے وہ صرف نقوش میں رہ جائے گا، اور مساجد بہت عمدہ بنیں گی لیکن وہاں سے ہدایت نہیں ملے گی. اور فرمایا کہ علماء، یعنی نام نہاد علماء کی بات کر رہا ہوں، جو آپ سمجھ لیجئے کہ جو وہ دنیا پرست، جو مادہ پرست جو علماء ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. تو آقا علیہ السلام فرمایا وہ علماء اس سرزمین کے اوپر سب سے بدترین مخلوق ہوں گے. یعنی نہ صرف عوام الناس بلکہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی اس مادہ پرستی میں یا اس دنیا پرستی میں اس طرح انوالو ہو جائے گا کہ وہ بدترین لوگ ہوں گے، کیونکہ وہ فیم چاہ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں کریکٹ مانیں اور وہ اپنے آپ کو غلط ماننے سے انکار کریں گے کہ ہم اس میں نہیں ہیں، ہم بد اخلاق زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ ہم یہ چیز کو فیل کریں گے ہمیں سیکھنے کا کچھ نہیں ہے. جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں ہے، اس کی رضامندی ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، تو پھر انسان غلط اور صحیح کی تمیز چھوڑے بغیر وہ جو اس کو فیم کے لیے چاہیے ہوگا، چاہے وہ غلط رستہ ہو یا ٹھیک رستہ ہو، وہ اس کو اڈاپٹ کرے گا. تو سب سے پہلے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حدود بندی کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ میرے حدود ہیں، یہ میری حدود اللہ ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا. تو جب آپ ان حدود کا خیال رکھیں گے اور اللہ کی رضا چاہیں گے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کے اندر سے یہ جو جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ میٹریلسٹک اپروچ جو ہے وہ انسان کی ختم ہوتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی. تو آج اس چیز کی ضرورت ہے. میں اگر ٹائم ہے تو میں آپ کو آخر میں جیسے آقا علیہ السلام ایک حدیث ہے کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اشرا مبشرہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بحرین گئے اور وہاں سے ٹیکس کی جو ہے وصولی لے کر جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو رات کو کافی دیر ہو چکی تھی. تو جب وہاں پہنچے تو صبح فجر کے ٹائم جو ہے نا وہ صحابہ کا زیادہ رش تھا مسجد نبوی کے اندر، یعنی کیونکہ مسجدیں اور بھی بن گئی تھیں تو سارے یہاں آئے ہوئے تھے.
تو آقا علیہ السلام نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے اس فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ معلوم ہو گیا کہ جو ہے وہ مال آ چکا ہے اور ٹیکس کی وصولی ہو چکی ہے. تو یہ مسکرانا اس بات کا تھا کہ آپ لوگ جو یہاں آج جمع ہوئے ہو ان میں سے میجورٹی ایسی بھی ہے جو مال کی وجہ سے یہاں جمع ہوئی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے میری امت کے اندر اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ میری امت فقر اور تنگ دستی کا شکار ہوگی, لیکن مجھے یہ خطرہ ہے, مجھے لگتا ہے خدشہ ہے کہ میری امت جو ہے میرے جانے کے بعد اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوگی کہ جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کو ترجیح دینے کے لیے, ایک دوسرے سے کو مات دینے کے لیے, جیسے ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ یہ جو عرب والے جو چرواہے ہیں یہ بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے اور ایک بلڈنگ سے ایک دوسرے سے اوپر لے جانے کی سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے, تو دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ آگے بڑھیں گے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے جس طرح پچھلی قوموں کو اسی وجہ سے برباد کر دیا گیا اس قوم کو بھی برباد کر دیا جائے گا. تو آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ من حیث القوم ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اور اس فیم کو جو فیم کی اسٹریٹجی ہے, یہ جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ ہم نے فیم حاصل کرنا ہے, کسی بھی طریقے سے حاصل کرنا ہے, اس کو ختم کریں. قناعت پسند ہوں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کے شکر گزار بنیں, تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اندر سے یہ جو, اور یہ آخری چیز جو ایک اللہ کے ولیہ نے بلکہ بتائی تھی حضرت میمونہ نے, وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص دنیا کی طلب اور دنیا کی محبت میں انوالو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طلب اور اپنی محبت سے دور کر دیتا ہے, اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بڑھتا ہے اس سے دنیا کی محبت کو نکال دیا جاتا ہے. تو یہ ایک وائس ورثہ ہے جس کو ایک شعر میں بھی کہا گیا کہ دین و دنیا سگیاں بہنا ہک نکاح نہ رہندیاں, یعنی دو بہنوں کے ساتھ جیسے نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ دنیا کے معاملات اور دین کے معاملات کو اکٹھے لے کے نہیں چل سکتے. یہ دنیاوی معاملات جن کا تعلق دین سے نہیں ہے وہ معاملات کو ختم کر کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے, جو دین میں آپ کو دنیا کے حوالے سے بتایا گیا ہے, اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں آخری بات کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں تیرتی ہے. تو اگر آپ نے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ لگنا ہے تو آپ اس کشتی کے اندر پانی نہیں ڈالیں گے, لیکن اگر آپ پانی اس کے اندر ڈال دیں گے تو کشتی ڈوب جائے گی. تو اسی طرح انسان کی مثال بھی ایسی ہے کہ اگر وہ دنیا میں ایسے گزرے کہ وہ دنیا کو اپنے اندر انوالو نہ کرے, جس کو کہتے ہیں کہ گزرا ضرور ہوں بازار سے لیکن خریدار نہیں ہوں. تو انسان جو ہے اگر اس طرح زندگی گزارے گا کہ وہ خریدار نہ بنے اور وہ اپنی منزل کا تعین کرے, اپنے وین کے ساتھ مشن کے ساتھ چلے, ٹارگٹ کے ساتھ چلے کہ میں نے فلاں مقام پہ پہنچنا ہے, اور فلاں مقام کیا ہے, وہ ہے یوم آخرت, وہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ انعام جو ہمیں ملے گا, تو وہ اللہ کی رضا سے حاصل ہو سکتا ہے, وہ تقوی سے حاصل ہو سکتا ہے. تو جب تک ہم میٹیریلسٹک اپروچ کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس گول کو حاصل نہیں کر سکتے. بالکل اس طرح سے ہے. ڈاکٹر وقاص, میں آپ سے کہنا چاہوں گی جو ہم میٹیریلسٹک اپروچ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس طرح سے, بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہیں جن پہ اگر ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو مجھے لگتا ہے اس اپروچ سے ہم بچ سکتے ہیں. جیسا کہ اگر ہم صبح اٹھ رہے ہیں تو آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو صبح جاتے ہی ہسپتال جانا ہوتا ہے انہوں نے, اور ہم اگر کھانا کھا رہے ہیں وہ کھانا نہیں کھا سکتے, انہوں نے انجیکشن لگوانا ہوتا ہے. اور ہمارے پاس اگر والدین موجود ہیں ہم صبح صبح ان کی دعائیں لے کر نکل سکتے ہیں. ہمارے پاس اچھے دوست موجود ہیں تو یہ ایک دولت ہے ہمارے پاس, اور ہمارے پاس صحت موجود ہے تو اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. ہم جس طرح سے بھی جس حال میں بھی ہیں اگر اس چیز کو ہم اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں تو میٹیریلسٹک اپروچ جو ہے نا تھوڑی سی سائڈ پہ ہو جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو, مطلب ہم لوگوں کو اسپیشلی ہمیں جو بھی ہوتا ہے کہ ان جگہوں کا چکر لگانا ضرور چاہیے. ہمیں قبرستان جانا چاہیے, ہمیں اسپتالوں میں جانا چاہیے, تاکہ ہم ان چیزوں سے نکل کر نا اس چیز میں آئیں جو ریالٹی ہے, جو مطلب حقیقت ہے. آپ کسی بیمار سے پوچھیں وہ شفا کے لیے ایک طرح سے ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم برانڈیڈ کپڑوں کی طرف جا رہے ہیں, اور جن کا دنیا سے چلا گیا وہ اس چیز کو تھوڑا سا ٹائم کے لیے کہ شاید ہم تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ اور گزار لیتے, اور ہم اپنا ٹائم جو ہے ان چیزوں میں کر رہے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آگے جا کر. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو دنیا پرستی یا میٹیریلسٹک مادہ پرستی ہے یہ وہ اسباب ہیں, اس کی وجہ سے جو اسباب پیدا ہوتے ہیں, یعنی ناشکری اس سے پیدا ہوتی ہے, لا دینیت اس سے پیدا ہوتی ہے, کفران نعمت اس سے پیدا ہوتا ہے, بے صبری اس سے پیدا ہوتی ہے, صلہ رحمی کا خاتمہ اس سے ہوتا ہے.
آج آپ دیکھتے ہیں کہ رشتوں کے اندر جو ہے وہ تناؤ ہے یا رشتے ہم توڑ رہے ہیں، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ میٹیریلسٹک اپروچ، یعنی ہم اپنے سٹیٹس کے بندے کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے سٹیٹس کے ساتھ رشتہ دینا چاہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر کسی کا لباس اچھا نہیں ہے، یا اس کے پاس اس کے لباس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، یا وہ اس کے پاس اتنے اچھے رہن سہن نہیں ہے، اس کا گھر اچھا نہیں ہے، تو اس کے رشتہ دار اس سے ملنا پسند نہیں کرتے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم اس کو صرف دنیاوی زاویہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ہم اس کے تقوی کو، اس کی نیکی کو، جو اللہ اور اس کے رسول نے جو رشتے قائم کیے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو رشتوں کا احترام بتایا تھا، اس کو پس پش ڈال کے ہم اپنے ذاتی مفاد کو یا ذاتی پسند ناپسند کو ہم آگے کرتے ہیں. اسی وجہ سے آج آپ کو دنیا کے اندر تناؤ نظر آتا ہے، سوسائٹی کے اندر پرابلمز نظر آتی ہیں. آپ دیکھیں ایک ہجوم ہے، ایک بے صبری کا عالم ہے. آپ ٹریفک میں دیکھ لیں، آپ لوگوں کو دیکھ لیں، یعنی جس طرح آپ نے ہاسپٹلس کی بات کی ہے، کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ لوگ قطار نہیں بنا رہے. ہر بندہ کہتا ہے میری سفارش کے ساتھ معاملہ حل ہو جائے، رشوت کے ساتھ معاملہ حل ہو جائے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب ہم نے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا نہیں مانتے، وہ اپنی خواہشات نفس کو جو غلام کو اس کے غلام بنے ہوئے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا الہاکم التکاثر، یعنی انسان جو ہے وہ کثرت کی طرف بھاگتا ہے. الہاکم التکاثر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. یعنی حضور سے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر پوچھی گئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں، 2 بڑی وادیاں ہوں، اور اس کے اندر یعنی سونا چاندی بھی ہو، اس کے اندر بھیڑ بکریاں بھی ہوں، انعام بھی ہوں، مویشی سب کچھ ہو، گھر بھی ہوں، تو انسان جو ہے وہ تیسرے کی خواہش کرے گا. تو آقا علیہ السلام فرمایا انسان کا لالچ، اس کا طمع، اس کی ہوس جو ہے وہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. تو یہ وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے کہ آپ یعنی انسان جو ہے وہ کثرت کی طرف بھاگتا ہے کہ ایک ہے تو 2 ہو جائیں، 2 ہے تو 5 ہو جائیں، تو کرتے 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 اس کی ساری لائف گزر جاتی ہے اور یہاں تک کہ وہ قبر میں اتر جاتا ہے. اور تو یہی وہ چیز ہے جس کو اگنور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس جو ہے اس کے اوپر قناعت کریں، اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں، اللہ تعالیٰ سے صحت مانگیں، دولت مانگیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے. لیکن جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں، اس میں جو آقا علیہ السلام کا بہترین جو قول ہے وہ ملتا ہے ہمیں اس حوالے سے. آقا علیہ السلام فرمایا اپنے سے نیچے دیکھو. جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کھانے کو اس طرح کے انواع و اقسام کی کھانے نہیں ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے جو کھا ہی نہیں سکتے، بالکل اس طرح سے جو پرابلم ہے. تو جب آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے، جیسے اپنا ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے اپنا برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے جب وہ اپنا گئے مسجد میں تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے پاس جوتا نہیں ہے تو آپ مجھے جوتا عطا کر دیں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں تو میرے پاس جوتا ہی نہیں ہے. تو جب آپ باہر آئے تو ایک شخص تھا جس کے پاس ٹانگیں نہیں تھیں، پاؤں نہیں تھے، تو آپ نے فوراً جا کے شکرانے کی نفل ادا کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاؤں عطا فرمائے. تو جب انسان نیچے دیکھتا ہے تو اس کو قناعت آ جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا صبر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جواز مل جاتا ہے. لیکن جب انسان اوپر دیکھتا ہے تو پھر اوپر کی کوئی حد نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر عالم کے اوپر بڑا عالم بنایا ہے، ہر پیسے والے کے اوپر دوسرا پیسہ والا بنایا ہے، ہر طاقتور کے اوپر ایک طاقتور بنایا ہے. تو جب آپ اس ہیرارکی کو چیک کریں گے تو سب سے اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے نیچے جو ہے آپ دوڑ لگا لیں تو آپ وہاں تک پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی آپ اللہ کو ہی پائیں گے. تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ جس لیول پہ بھی آپ ہیں اس لیول کے اوپر کوشش کریں کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں ہر ایک کو دی گئی ہیں. مثال کے طور پہ حضرت آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں 1-2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. 11 ازواج ہیں اور 11 ازواج کے باوجود ہر گھر کے اندر 1-2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو آپ کے بھانجے نے پوچھا کہ خالہ جان پھر آپ کس طرح گزارا کرتی تھیں، کس طرح؟ تو آپ نے کہا کبھی نمک کے اوپر، کبھی کھجور کے اوپر، کبھی زیتون کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر، کبھی شہد سے، کبھی پانی سے، اس سے ہم جو ہے وہ گزارا کرتے تھے. تو یہ وہ لیول تھا. تو اب اگر اس لیول کے اگر ہم کھڑے ہو کے جس کے اوپر کائنات کا سردار اس کے گھر کا یہ عالم ہے اور وہ اختیاری فقر ہے. بالکل یہ میں کہنے والی تھی، اختیاری فقر ہے. یہ اختیاری فقر ہے اور اختیاری فقر جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے. یعنی جب آپ کے پاس سب کچھ ہو اور آپ اس کو اگنور کر دیں اور اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کر دیں، یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. ایک بندہ بے اختیار ہے، ایک بندہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں،
تو وہ تو صبر ہی کرے گا نا. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہو اور وہ سب دو کچھ جہانوں لینے کے دو جہانوں کا مالک ہو, کو اس کے باوجود وہ قناعت کرے, اس کے باوجود وہ فقر کو ہمارے لیے اختیار ایک کرے. سبق ہے, ہمارے لیے اس لیے جب ہم حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں یا حضور کے گھر والوں کی زندگی کو, حضور کے صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں, پھر ہمیں صبر آتا ہے کہ وہ کس مقام پر پہنچ کے انہوں نے اس فقر کو اختیار کیا ہے. تو آج اگر کوئی غریب آدمی ہے, اگر کوئی مڈل کلاس ہے, اگر جو لوگوں کے آج کل حالات ہیں, آج کل تو بہت ضروری ہے لوگوں کو یہ میسیج دینا, کیونکہ جس قدر مہنگائی ہے, جس قدر دیکھا دیکھی ہے, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پیرالل چل رہی ہیں. ایک طرف مہنگائی چل رہی ہے اور ایک طرف دیکھا دیکھی چل رہی ہے. تو ان دونوں کے اندر جو انسان ہے وہ پس رہا ہے. تو اس میں صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ جب آقا علیہ السلام کی ذات کو دیکھے گا, حضور کے ساتھ وابستہ لوگوں کو دیکھے گا, انہوں نے زندگیاں کس طرح گزاری, کس طرح صبر کے ساتھ, تیقن کے ساتھ, کس طرح قناعت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے, تو یہ جو اسٹیٹس کانشیس اور مادہ پرستی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی. بالکل اس طرح سے ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر وقاص آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے. اور بالکل اس طرح سے ہے, ایک جو مثال ہوتی ہے کہ کسی کا منہ لال ہے تو اپنا مار کر لال نہیں کیا جاتا, آپ کے پاس جو ہے اس پر گزارا کیا جائے قناعت پسندی کے ساتھ اور صبر و شکر کے ساتھ, کیونکہ جو آپ کا ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا اور ضرورت سے زیادہ, مطلب آپ کے نصیب سے زیادہ آپ کو مل نہیں سکتا. تو جو ہے اس پر شکر ادا کیا جائے.